السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو لیکچر 22 آف دا آپریٹنگ سسٹمز کورس. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم ڈسکشن کر رہے ہیں آج کل کنکرنٹ پروسیسز کی، اور ان پرٹیکولر ہم بات کر رہے ہیں آف دا کرٹیکل سیکشن پرابلم. کرٹیکل سیکشن پرابلم کیا ہے اور اس کے سلوشنز کیا ہیں. تو ابھی تک ہم نے بات کر لی ہے 2 پروسیس کرٹیکل سیکشن پرابلم کی، n پروسیس کرٹیکل سیکشن پرابلم کی، اور دونوں کے لیے ہم نے سافٹ ویئر سولوشنز ان کے ڈسکس کر لیے. n پروسیس کرٹیکل سیکشن کے لیے ہم نے ان پرٹیکولر لاسٹ ٹائم بیکری الگورتھم کی بات کی، اس کا کوڈ دیکھا، اس کی ایک ایگزامپل لی ود سرٹن نمبر آف پروسیسز، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح بیکری الگورتھم از اے گڈ سولوشن فار دا کرٹیکل سیکشن پرابلم. یعنی ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ سیٹسفائی کرتا ہے 3 کنڈیشنز کو آف اے گڈ سولوشن. اس کے بعد ہم نے شروع کی بات ہارڈ ویئر سولوشنز کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسٹرکشن آرکیٹیکچر میں ایسی انسٹرکشنز ہوتی ہیں وچ الاؤ یو ٹو سالو دا میوچل ایکسکلوژن پرابلم. ٹھیک ہے، ان کی بات ابھی شروع کی تھی. کچھ سیمپل سولوشنز یا پرپوز سولوشنز دیکھے تھے بائی یوزنگ دوز انسٹرکشنز، لیکن یہ ریئلائز کیا کہ وہ دوز آر ناٹ دا گڈ سولوشنز، کیونکہ وہ ساری جو آل 3 کنڈیشنز آف گڈ سولوشن دیز ڈڈ ناٹ سیٹسفائی دوز کنڈیشنز. تو اس پہ بات ختم ہوگی اس وقت، کیونکہ ٹائم وی ور رننگ آؤٹ آف ٹائم. تو ہم نے کہا کہ ایک اچھا سولوشن ہم اگلی دفعہ دیکھ لیں گے. تو اس سولوشن کو دیکھیں گے، اس کے بعد آگے بات بڑھائیں گے. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا آپریٹنگ سسٹم بیسڈ سولوشنز. یہ ساری باتیں آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہوں گی. سو لیٹس لک ایٹ دا ایجنڈا فار ٹوڈے دین. اچھا، سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ایز آلویز از دا کیس کہ پچھلا لیکچر ریویو کر لیں گے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے آپریٹنگ سسٹم بیسڈ سولوشنز کی، اور ان پرٹیکولر بات کریں گے سیمافورس کی. سیمافورس کیا ہوتے ہیں، اور پھر سیمافور بیسڈ سولوشنز دیکھ لیں گے ٹو سالو دا کرٹیکل سیکشن پرابلم. اچھا، سیمافورس کی جب بات کریں گے اور ان کے سولوشنز کی بیسڈ آن دا سولوشنز ٹو دا کرٹیکل سیکشن پرابلم، تو اس میں ہم تھوڑے سے ایشوز آئیں گے ہمیں، اور وہ ایشوز ہم ڈسکس کر لیں گے. ان پرٹیکولر ڈیڈ لاک اور اسٹارویشن کے ایشوز ہیں، وہ دیکھ لیں گے. پھر ہم دیکھیں گے کہ سیمافورس کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں، بائنری اور کاؤنٹنگ سیمافورس. اس لیکچر میں ہم پرائمریلی بات کریں گے بائنری سیمافورس کی، اور اس کے بعد لیکچر ریکیپ کر لیں گے. اچھا، اب اگلی سلائیڈ میں ہم چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لیکچر 21 جو ہے اس کو ریویو کر لیتے ہیں. تو لیکچر 21 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بیسکلی، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، کہ 2 چیزیں ہم نے کی تھی. ایک تو بیکری الگورتھم کو ہم نے تھورولی ڈسکس کر لیا، اس کے کوڈ کو دیکھ لیا. پھر ہم نے ایک ایگزامپل لی جس میں 5 پروسیسز ہم نے اسیوم کیے، اور دیکھا کہ کس طرح وہ 5 پروسیسز بیکری الگورتھم کو ایکسیکیوٹ کریں گے، اور کس آرڈر میں وہ اپنے کرٹیکل سیکشنز ایکسیکیوٹ کریں گے. ڈونٹ لوز دا فوکس. دا فوکس آف دس ڈسکشن از کہ کس طرح اف ملٹیپل پروسیسز وانٹ ٹو ایکسیکیوٹ دیئر کرٹیکل سیکشنز، کس طرح ان ساروں کی ایکسیکیوشنز کو سیریلائز کرنے. سو دس از دا مین فوکس. سو ڈونٹ لوز دیٹ فوکس. ٹھیک ہے، تو بیکری الگورتھم کا ہم نے دیکھا کہ ایک ایگزامپل سے کہ 5 پروسیسز ہیں، تو ان کو دیکھا کہ کس طرح وہ بیکری الگورتھم کو ایکسیکیوٹ کر کے 1 by 1 دے ایکسیکیوٹ دیئر کرٹیکل سیکشنز کمپلیٹلی، نو انٹرلیونگ آف کرٹیکل سیکشنز. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح بیکری الگورتھم کا سولوشن سیٹسفائی کرتا ہے دا 3 کنڈیشنز فار اے گڈ سولوشن. کنڈیشنز کون سی ہیں؟ میوچل ایکسکلوژن، پروگرس اینڈ باؤنڈیڈ ویٹنگ. تو وہ ہم نے پروو کیا کہ یس، دا بیکری الگورتھم ڈز سیٹسفائی دوز کنڈیشنز. تو اس پہ ہم نے بات ختم کر دی آف دا سافٹ ویئر سولوشنز. پھر ہم نے بات شروع کی ہارڈ ویئر سولوشنز کی. تو ہارڈ ویئر سولوشن میں نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم ہارڈ ویئر سولوشن کے لیے کوئی نیا بورڈ اپنے پی سی میں لگاتے ہیں یا کوئی IC لگا دیتے ہیں، سو آن سو فورتھ. نتھنگ آف دیٹ سارٹ. بیسیکلی بات ہوتی ہے کہ ایک انسٹرکشن سیٹ آرکیٹیکچر میں، کسی CPU کے انسٹرکشن سیٹ میں کوئی ایسی انسٹرکشنز اویلیبل ہوتی ہیں which allow us to solve the mutual exclusion problem. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو یوز کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کرٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کیا جائے. تو وہ 2 انسٹرکشن ہم نے ڈسکس کی. ٹیسٹ اینڈ سیٹ انسٹرکشن، جو کہ ایک بولین ویریبل لاک کو ایک آرگومنٹ اس کو دیا جاتا ہے، اور ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک کے سیمینٹکس ہیں کہ وہ لاک ویریبل کی کرنٹ ویلیو کو سیو کر لیتی ہے، اور لاک کو ٹرو کر کے
کرنٹ جو سیوڈ ویلیو اس کو ریٹرن کر دیتی ہے. ہینس دا نیم ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک. اس کا ایک اور نام میں نے بتایا تھا کہ اس کو ریڈ ماڈیفائی رائٹ بھی کہتے ہیں. یعنی اس کا جو آرگومنٹ پاس کیا جاتا ہے بولین ویریبل لاک, اس کی ویلیو ریڈ کر لیں, اس کو لوکلی ماڈیفائی کر کے لاک ویریبل کو پھر رائٹ کر دیا جاتا ہے, اور جو سیوڈ ویلیو اس کو ریٹرن کر دیا جاتا ہے. اچھا, پھر ہم نے کہا تھا کہ یہ جو انسٹرکشنس ہیں سی پی یو انسٹرکشنز, دیز آر اٹامک انسٹرکشنز, یعنی ملٹیپل ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک انسٹرکشنز اگر ایکسیکیوٹ کریں گی تو وہ انٹرلیو نہیں ہو سکتی. وی کانٹ انٹرپٹ the execution of one test and set lock and allow execution of another test and set lock. تو یہ میوچلی ایکسکلوسively ایکسیکیوٹ ہوں گی, اٹامکلی ایکسیکیوٹ ہوں گی. ٹھیک ہے. اچھا, ٹیسٹ اینڈ سیٹ کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک سولوشن سمپل سا دیکھا, اور پھر ریئلائز کیا کہ وہ سولوشن although it did satisfy the mutual exclusion condition and the progress condition, it did not satisfy the bounded waiting condition. تو پھر ہم نے کہا this was not a good solution. اس کے بعد ہم نے سواپ انسٹرکشن کو ڈسکس کیا کہ سواپ انسٹرکشن کیا ہوتی ہے. بیسیکلی یو ہیو لکڈ ایٹ دا سواپ فنکشن مینی ٹائمس کہ دو اس کو آرگومنٹ ملتے ہیں بولین, اور وہ ان کو سواپ کر دیتا ہے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سواپ کو یوز کر کے کریٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو ہم کر سکتے ہیں. تو اس کا بھی سولوشن دیکھا وچ واز ویری سملر ٹو the solution we proposed for the problem by using the test and set lock instruction. اور اس کے بھی وہی پرابلم تھے جو ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک انسٹرکشن بیس سولوشن کے تھے. یعنی میوچل ایکسکلوژن ہولڈ کرتی, پروگرس ہولڈ کرتی ہے, لیکن باؤنڈیڈ ویٹنگ ہولڈ نہیں کرتی. تو اس وقت ختم ہو گیا تھا پچھلے لیکچر کا. تو ہم نے کہا کہ وی لک ایٹ اے گڈ سولوشن فار گڈ سولوشن فار دا کریٹیکل سیکشن پرابلم بائی یوزنگ دا ٹیسٹ اینڈ سیٹ اور سواپ انسٹرکشنز نیکسٹ ٹائم. تو اب دیکھتے ہیں, شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر. پہلے دیکھیں گے کہ a good solution for the critical section problem by using the test and set instruction. سو اگلی سلائڈ پہ چلتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس سولوشن میں ہم 3 ویریبلز یوز کر رہے ہیں. کی جو کہ بولین ویریبل ہے, اٹس لوکل ٹو ایوری پروسیس. اس کے بعد لاک اور ویٹنگ جو ہیں, دیز آر گلوبل ویریبلز. Lock is an integer a boolean variable which can be set to true or false. اور waiting جو ہے it is an array of n elements. ہر ایک پروسیس جو ہے اس کے لیے ایک ایلیمنٹ ہوگا. So for example waiting sub 10 would be the slot for process number 10. ٹھیک ہے. اب اسٹرکچر ہم دیکھ رہے ہیں پروسیس P sub I کا. So let's look at the structure for process P sub I. In particular, let's look at the entry code. اور entry code میں آپ دیکھیں کہ P sub I جب اپنے critical section میں جانا چاہے گا تو entry code execute کرے گا. entry code میں سب سے پہلے وہ waiting flag, اپنا جو اس کا waiting flag ہے اس کو set کر دے گا true پہ. local variable key کو بھی true کر دے گا. اس کے بعد while statement execute کرے گا. اور وائل اسٹیٹمنٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے کہ وائل ویٹنگ سب آئی اینڈ کی. اس کا مطلب ہے کہ اگر ویٹنگ سب آئی فلیگ ٹرو ہے اور کی بھی ٹرو ہے دین دا فالوئنگ کوڈ از ایکسیکیوٹیڈ. ٹھیک ہے. اب دونوں کنڈیشنز, دونوں فلیگس کو یعنی ویٹنگ سب آئی اور کی کو اسی پروسیس نے وائل اسٹیٹمنٹ میں آنے سے پہلے دونوں کو سیٹ کیا ٹرو پہ. دیر فور بوتھ کنڈیشنز وڈ بی ٹرو. ٹھیک ہے. تو یہ کنڈیشنز ٹرو ہوں گی. دیر فور دا فالوئنگ انسٹرکشن وڈ بی ایکسیکیوٹیڈ وچ سیز کی از اکول ٹو ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک. تو یہ ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک انسٹرکشن کیا کرے گی؟ اف یو ریکال, ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک وڈ ٹیک دا کرنٹ ویلو آف لاک, سیو اٹ, سیٹ لاک ٹو ٹرو اینڈ ریٹرن دا سیوڈ ویلو. اچھا, اب لاک کی انیشل ویلو کیا ہے؟ انیشل ویلو آف لاک اینڈ دا ویٹنگ ارے از فالس. پہلا پروسیس جو اس کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرے گا, ٹھیک ہے, لیٹس سے اٹس P3. P3 جب اس کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرے گا انٹری سیکشن میں تو کیا کرے گا؟ اپنے فلیگ کو سیٹ کر دے گا, ویٹنگ کو ٹرو پہ, کی کو ٹرو کر دے گا. وائل اسٹیٹمنٹ میں آئے گا, اس میں ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک کو جب ایکسیکیوٹ کرے گا تو لاک کی کرنٹ ویلو فالس ہے. ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک کی کرنٹ ویلو کو سیو کر لے گا.
لاک کو ٹرو کر دے گا اور فالس ریٹرن کر دے گا. تو ہماری جو اسٹیٹمنٹ ہے کی از اکول ٹو ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک, اس کی ایکسیکیوٹ ہونے کی وجہ سے کی ویلیو فالس ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کی ویلیو جب فالس ہوگی تو دوبارہ جب وائل کی کنڈیشن ٹیسٹ کی جائے گی تو ویٹنگ فلیگ تو ٹرو ہوگا لیکن کی فالس ہو جائے گی. تو کیا مطلب اس کا کہ یہ وائل کی کنڈیشن فالس ہو جائے گی. تو کیا کرے گا یہ پروسیس اگلی اپنی اسٹیٹمنٹ انٹری سیکشن میں ایکسیکیوٹ کرے گا, جس کا مطلب ہے کہ ویٹنگ فلیگ کو فالس کر دے گا اور کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ جب ایک پروسیس اس انٹری کوڈ کو ایکسیکیوٹ کرے گا اسیومنگ دیٹ لاک از فالس, تو یہ پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا, اور جب تک یہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں رہے گا لاک کی ویلیو ٹرو ہوگی. اچھا, اب سپوز کریں کہ یہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ہے, لیٹس سے P3, اس کا فلیگ جو ہے ویٹنگ فلیگ وہ ٹرو ہوگا. تو I'm sorry, جب یہ اپنے جاتا ہے کریٹیکل سیکشن میں تو ویٹنگ فلیگ کو فالس کر دیتا ہے. تو جب یہ کریٹیکل سیکشن میں ہوگا تو اس کا فلیگ فالس ہوگا لیکن لاک کی ویلیو ٹرو ہوگی. اچھا, اب سبسیکوینٹلی لیٹس سے کہ P7 اینڈ P8 وانٹ ٹو انٹر در کریٹیکل سیکشنز, وہ آئیں گے اپنے فلیگس کو ٹرو کریں گے, لوکل ویریبل کیز کو ٹرو کریں گے, دونوں P7 اینڈ P8 دے وڈ ایکسیکیوٹ دا وائل اسٹیٹمنٹ, ان کی کنڈیشن ٹرو ہوگی. پھر وہ ایکسیکیوٹ کریں گے اسٹیٹمنٹ کی از اکول ٹو ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک, لاک کی ویلیو ٹرو ہے. تو جب ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک ایکسیکیوٹ ہوگی انسٹرکشن تو اٹ وڈ ریٹرن ٹرو. تو کی ویلیو ٹرو رہے گی فار ایز لانگ ایز P3 از ان اٹس کریٹیکل سیکشن, اینڈ P7 اینڈ P8 وڈ کنٹینیولی ایکسیکیوٹ ان دیئر while loop, in the while statement, continuously running the test and set lock over and over again, going back and checking the condition, coming back and executing the statement again, and so on and so forth. ٹھیک ہے, تو ہوتا کیا ایسے کہ mutual exclusion is guaranteed. So far what we have seen is that this code would guarantee mutual exclusion. ٹھیک ہے, کہ جب ایک پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ہے, in this case we assumed P3, P7 and P8 want to get into the critical sections, they would not be able to enter the critical sections. So therefore, mutual exclusion holds. اچھا, اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح جب ایک پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن سے باہر آتا ہے تو ایکسٹ سیکشن میں کیا کرتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ. اچھا, اگلی یہ سلائیڈ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں ایکسٹ سیکشن کا کوڈ باکس میں نے دے دیا ہے. تو لیٹس رن تھرو دس کوڈ. We are saying j is equal to I plus 1 mod n. تو کیا کرے گا یہ I کی ویلیو, if we assume that this was P3 which was in the critical section, جب باہر نکلے گا I کی ویلیو 3 ہوگی, تو یہ کر رہا ہے 3 plus 1, let's suppose mod is n is 10. So کیا کرے گا 4 plus 1 mod 10, تو یہ ریٹرن کر دے گا 4, تو j کی ویلیو ہو جائے گی 4. اس کے بعد یہ پروسیس رن کرے گا while loop, while j is not I. j کی ویلیو اب کیا ہے 4, I کی ویلیو کیا ہے 3. So certainly this condition would be true and not waiting j. یعنی اگر j جو ہے جو کہ ویلیو 4 ہے اس وقت, اس کا مطلب پروسیس P4 اگر اس کا ویٹنگ فلیگ ٹرو نہیں ہے تو کیا مطلب اس کا کہ P4 has not entered its entry section. In other words, it is not interested in getting into its critical section. تو پھر کیا کرنا ہے, یعنی j is not I, یعنی ٹھیک ہے, and process P sub j is not interested in getting into its critical section. تو کیا کریں گے, j کو اگلی ویلیو پہ سیٹ کر دیں گے, یعنی j is equal to j plus 1 mod n. j کی ویلیو اب 5 ہو جائے گی. پھر ہم while کی کنڈیشن چیک کریں گے, j is not I, condition would be true because 5 is not equal to 3, and assuming that P5 is also not interested, اس کا flag بھی false ہوگا. Then we go and set j to the next value and so on and so forth. Now let's suppose, to make an argument here, کہ کوئی بھی process interested نہیں اپنے critical section میں جانے کے لیے, تو یہ j کی ویلیو جب 9 ہو جائے گی, پھر بھی یہ j is not equal to I and waiting sub j is not true. پھر j کی ویلیو کس پہ سیٹ ہوگی, 9 کے بعد we say 9 plus 1 mod 10. So j would be set to 0. پھر then j is not equal to I and not waiting and so on and so forth.
eventually the value of j would become equal to value of I. i.e., if no process is interested into getting into its critical section, j would eventually come back to the value of I. Yani j would be equal to I we are assuming to be 3, so jab j 3 ho jayega, then this condition j not I, this would be false. تو کیا کرتے ہیں ہم ایکسٹ سیکشن میں وائل لوپ سے باہر آ جاتے ہیں. دین وی چیک اف جے از اکول ٹو آئی, یعنی اگر اس کیس میں یہی ہوگا نا کہ جے از اکول ٹو آئی, کیونکہ جے از 3 ناؤ, آئی از آلسو 3, سو 3 از اکول ٹو 3. کیا کرتے ہیں صورت میں وی سیٹ لاک ٹو فالس. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ ان سمپل ورڈز وی آر سیئنگ وین P3 کمز آؤٹ آف اٹس کریٹیکل سیکشن, اٹ وڈ چیک for all the processes status, starting with P4 all the way to P9, coming back P0, P1, P2. اگر کوئی بھی پروسیس among all the n processes, کوئی بھی پروسیس انٹرسٹڈ نہیں اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے, اس کا ویٹنگ فلیگ جو ہے فالس ہوگا. تو کیا یہ کرتا ہے پروسیس؟ وائل لوپ کو ایکسیکیوٹ کر کے باہر آ جاتا ہے اور لاک کو فالس کر دیتا ہے. اچھا, سپوز ناؤ that's not the case, i.e. let's suppose that P1 is interested in getting into its critical section. اس صورت میں کیا ہوگا؟ So let me go back to the slide now. پھر جب while statement میں سے باہر آئے گا پروسیس P3, تو J کی ویلیو 1 ہوگی, I کی ویلیو 3 ہے, therefore J equal to I کنڈیشن فالس ہوگی. تو else پارٹ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا. else میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ویٹنگ J is equal to false, یعنی جو پروسیس P سب 1 ہے اس کا ویٹنگ فلیگ ہم فالس کر دیتے ہیں. اچھا, اب میں ایک جنرلی آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ اس کوڈ کا مطلب کیا کر کیا رہا ہے یہ کوڈ یہاں پہ. اچھا, کوڈ یہ کر رہا ہے کہ جب ایک پروسیس باہر نکلتا ہے, اگین آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دا ایگزامپل assuming P3 was the process that just came out of its critical section. ٹھیک ہے, جب P3 باہر آئے گا تو وہ چیک کرے گا P4 کو, P5 کے اسٹیٹس کو, P6, P7, P8, P9, P0, P1, P2. دیکھے گا کہ کوئی بھی پروسیس ان میں سے انٹرسٹڈ ہے ان دس آرڈر, P4, P5 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کوئی بھی پروسیس انٹرسٹڈ ہے, اگر ہے تو اس کا ویٹنگ فلیگ ٹرو ہوگا, رائٹ؟ کیونکہ انٹری سیکشن میں سب سے پہلے ایک پروسیس اپنا ویٹنگ فلیگ ٹرو کرتا ہے, پھر آگے چلتا ہے. اچھا, سو یہ P3 چیک کر رہا ہے کہ کوئی بھی پروسیس P4, P5 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ ان دس آرڈر انٹرسٹڈ ہے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے. اگر تو ہے تو یہ وائل اسٹیٹمنٹ میں سے باہر آ جائے گا اور اس کے بعد اس پروسیس کے ویٹنگ کو فالس کر دے گا. تو جب وہ فالس کر دے گا تو اگر آپ اپنے شیٹ پہ دیکھیں جو انٹری سیکشن ہے اس میں کس صورت میں ایک پروسیس اسپن کرتا ہے اپنے انٹری کوڈ میں, جب تک اس کا ویٹنگ فلیگ بھی ٹرو ہوتا ہے, رائٹ؟ تو اس کی کنڈیشن وہ فالس ہو جائے گی اور وہ پروسیس باہر نکلے گا, اپنا ویٹنگ فلیگ کو پھر فالس کر دے گا. دیٹ وڈ بی ریڈنڈنٹ ایکسیکیوشن, ریڈنڈنٹ اسٹیٹمنٹ, لیکن وہ پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. سو ان دس کیس اف آئی اسیوم کہ P3 ابھی کریٹیکل سیکشن سے باہر نکلا ہے اور P1 انٹرسٹڈ ہے اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے, تو P3 نے چیک کیا P4 کے اسٹیٹس کو, P5, P6 اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, کیم بیک ٹو P0, P1, فاؤنڈ آؤٹ دیٹ P1's flag is set. وائل اسٹیٹمنٹ میں سے ابھی باہر آ جائے گا, چیک کرے گا اف J is equal to I کنڈیشن فالس ہوگی تو else پارٹ ایکسیکیوٹ کر دے گا اور ویٹنگ 1 کو فالس کر دے گا. ویٹنگ 1 فالس ہوئی تو پروسیس P1 جو اسپن کر رہا تھا انٹری سیکشن میں وہ باہر آ جائے گا, اپنے فلیگ کو فالس سیٹ کر دے گا وچ وڈ بی ریڈنڈنٹ اسٹیٹمنٹ, اور کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر تو کوئی پروسیس بھی انٹرسٹڈ نہیں تو پھر یہ کیا کرے گا پروسیس P3, وائل اسٹیٹمنٹ ایکسیکیوٹ کرتا کرتا J کو انکریمنٹ کرتا ہے 4, 5, so on so forth all the way to 8, 9, then 0, 1, 2, 3. جب J کی ویلیو 3 ہو جائے گی تو J would be equal to I, کنڈیشن ٹرو ہو گئی, یہ وائل لوپ میں سے باہر آ جائے گا. باہر آئے گا تو چیک کرے گا if اسٹیٹمنٹ if J is equal to I. J would be equal to I and therefore this process would set lock to false. اس کا کیا مطلب ہے؟ پچھلے کیس میں تو تھا نا کہ P1 انٹرسٹڈ تھا تو اس نے P1 کو آگے چلنے دیا بائی سیٹنگ P1's waiting flag to false. اب یہ کیا کر رہا ہے کہ اگر کوئی بھی پروسیس انٹرسٹڈ نہیں
تو لاک کو فالس کر دو. لاک کو فالس کر دیا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سبسیکوینٹلی اگر کچھ پروسیسز اپنے کریٹیکل سیکشن میں آنا چاہیں گے تو وہ دس وڈ بی این اوپن کمپٹیشن ٹو گیٹ ہولڈ آف لاک. جو بھی پروسیس سب سے پہلے انٹری سیکشن میں ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک کو سکسیسفلی ایکسیکیوٹ کر لے گا وہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. سو ٹو ریکیپ دا ایکسٹ سیکشن, جب ایکسٹ سیکشن سے ایک پروسیس باہر آتا ہے تو اپنے پروسیس کو, باقی پروسیسز کو اسٹیٹس کو چیک کرتا ہے, اسٹارٹنگ ود دا نیکسٹ پروسیس اینڈ دا نیکسٹ پروسیس ان دا سیکوینس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اگر کوئی پروسیس انٹرسٹڈ ہے تو اس کے ویٹنگ فلیگ کو فالس کر دیتا ہے. اگر کوئی بھی پروسیس انٹرسٹڈ نہیں ہے تو لاک کو فالس کر دیتا ہے, سو دیٹ اٹ از accessible openly to any subsequent processes which may be interested in getting into the critical sections. اور پھر ان میں سے جو بھی سب سے پہلے ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک سکسیسفلی ایکسیکیوٹ کر لے گا وہ اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اچھا اب دیکھتے ہیں کہ ویدر دس از اے گڈ سولوشن ٹو دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. ٹھیک ہے, میوچل ایکسکلوژن کی تو میں نے ابھی بات کر دی تھی کہ دس ڈز سیٹسفائی دا میوچل ایکسکلوژن کنڈیشن, بٹ لیٹس لک ایٹ آل دا تھری کنڈیشنز ناؤ. اچھا اب اس سلائڈ میں اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہی جواب دیا ہے اپنے سوال کا کہ از دس اے گڈ سولوشن, اینڈ دا آنسر از یس. اب یس کے لیے مجھے دیکھنا ہے کہ کس طرح دا آنسر از یس. پہلے میوچل ایکسکلوژن کنڈیشن کو دیکھنا ہے, پھر پروگرس کو, پھر باؤنڈیڈ ویٹنگ کو. میوچل ایکسکلوژن کی میں نے بات کر لی تھی کہ جب ملٹیپل پروسیسز انٹرسٹڈ ہوں گے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے, سارے کے سارے انٹری سیکشن میں ٹیسٹ اینڈ سیٹ کو ایکسیکیوٹ کریں گے. ایک پروسیس کی ٹیسٹ اینڈ سیٹ سکسیسفلی فالس ریٹرن کرے گی. کس پروسیس کی؟ جو بھی سب سے پہلے ٹیسٹ اینڈ سیٹ ایکسیکیوٹ کر لے گا. رائٹ, سو دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ٹیسٹ اینڈ سیٹ وڈ بی ایکسیکیوٹیڈ اٹامکلی فار ون پروسیس, اور اس کو فالس ریٹرن مل جائے گا اور وہ کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے گا. باقی پروسیسز انٹری سیکشن میں اسپن کرنا شروع کر دیں گے. اچھا, یہ ایک سچویشن ہوگی. ایک سچویشن یہ ہے کہ جب وہ پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ہے اور سبسیکوینٹلی کوئی پروسیسز آتے ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ دے وڈ آلسو ایکسیکیوٹ دا ٹیسٹ اینڈ سیٹ. لاک کی ویلو ٹرو ہوگی تو ٹیسٹ اینڈ سیٹ ٹرو ریٹرن کرتا جائے گا, اینڈ دیر فور دے اسپن ان دا وائل لوپ ان دا انٹری سیکشن. تو میوچل ایکسکلوژن ہولڈ کرتی ہے. دوسرا ہم نے دیکھنا ہے کہ پروگرس ہولڈ کرتی ہے یا نہیں. پروگرس کیسے چیک کریں گے؟ ایک تو یہ کہ دیکھنا ہے کہ کوئی ریمائنڈر سیکشن میں رہ کے پروسیس پارٹیسپیٹ تو نہیں کر رہا ڈیسیژن میکنگ میں ایز ٹو وچ پروسیس انٹرز اٹس کریٹیکل سیکشن. اف ملٹیپل پروسیسز وانٹ ٹو انٹر دیئر کریٹیکل سیکشنز اور کوئی بھی کرنٹلی کریٹیکل سیکشن میں نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اف نو پروسیس از ان دا کریٹیکل سیکشن ان اٹس کریٹیکل سیکشن اور اینڈ سم پروسیسز وانٹ ٹو انٹر دیئر کریٹیکل سیکشنز, تو کس طرح یہ انٹری سیکشن بہیو کرے گا؟ سارے کے سارے آئیں گے, اپنے فلیگ کو سیٹ کریں گے, کی کو ٹرو کریں گے اور پھر ٹیسٹ اینڈ سیٹ اسٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کریں گے. ایک پروسیس کی ٹیسٹ اینڈ سیٹ سکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہو کے کر دے گی, فالس ریٹرن کر دے گی. کس پروسیس کی؟ دیٹ وی ڈونٹ نو, لیکن ایک پروسیس کی سکسیسفلی فالس ریٹرن کرے گی جو سب سے پہلے ٹیسٹ اینڈ سیٹ ایکسیکیوٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کون سا پروسیس ہوگا؟ اگین وی ڈونٹ نو. آن اے سنگل مشین ود اے سنگل سی پی یو جس طرح بھی اسکیجولر کام کر رہا ہوگا, ان میں سے جس پروسیس کو سب سے پہلے سی پی یو مل گیا اس کی ٹیسٹ اینڈ سیٹ ایکسیکیوٹ ہو جائے گی. اچھا, ان اینی وے یہ تو نہیں ہمیں پتا کہ کس کی ہوگی, بٹ وی ڈو نو کہ کسی ایک کی ہو جائے گی. اور کتنی دیر میں ہوگی؟ واٹ ایور ٹائم از نیڈیڈ ٹو ایکسیکیوٹ ٹیسٹ اینڈ سیٹ آن اے پرٹیکولر سی پی یو. وہ فائنائٹ ٹائم ہوگا. رائٹ, کسی بھی انسٹرکشن کو ایکسیکیوٹ کرنے کے لیے فائنائٹ ٹائم کی ضرورت ہے. تو یہ فائنائٹ ٹائم میں ڈیسیژن ہو گئی. کوئی پروسیس بھی ریمائنڈر سیکشن میں جو ہے اٹ از ناٹ پارٹیسپیٹنگ ان دا ڈیسیژن میکنگ, دیر فور پروگرس ہولڈس. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ باؤنڈیڈ ویٹنگ کیسے ہولڈ کرتی ہے. تو باؤنڈیڈ ویٹنگ کیسے ہولڈ ہوگی؟ ویل, اف یو لک ایٹ دا ریمائنڈر سیکشن جس کو ابھی میں نے ڈیٹیل میں بات کی, تو ریمائنڈر سیکشن میں ایک پروسیس کیا کرتا ہے؟ جب اپنے کریٹیکل سیکشن سے باہر آتا ہے تو سارے پروسیسز کو چیک کرتا ہے ون بائی ون, اسٹارٹنگ ود دا پروسیس وچ از نیکسٹ ان لائن ٹو دس پروسیس. یعنی اگر یہ پروسیس P3 ہے تو P4 کو چیک کرے گا, پھر P5 کو, پھر P6 کو, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ آل دا وے ٹو
P0, P1, P2. ٹھیک ہے, سارے n-1 پروسیسز کو ایک ایک بار چیک کرے گا, اور اگر کوئی بھی پروسیس انٹرسٹڈ ہوگا تو اس کا ویٹنگ فلیگ یہ فالس کر دے گا تاکہ وہ پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلا جائے. باؤنڈیڈ ویٹنگ کے سے کیا تعلق ہے؟ ویل باؤنڈیڈ ویٹنگ کا تعلق یہ ہے کہ باؤنڈیڈ ویٹنگ کہتی ہے کہ اگر کوئی پروسیس ہے جس نے انٹرسٹ شو کر دیا ہے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے, تو کتنی دفعہ باقی پروسیسز کو ہم اجازت دیتے ہیں اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کی بفور دس پروسیس از الاؤڈ ٹو انٹر اٹس کریٹیکل سیکشن. تو کتنی دیر لگے گی؟ Let's suppose P3 is in its critical section and P2, and let's suppose all other processes want to enter the critical sections. تو کیا ہوگا اس صورت میں؟ P3 جب باہر آئے گا تو P4 کو اندر جانے دے گا, P4 جب باہر آئے گا تو P5 کو کریٹیکل سیکشن میں جانے دے گا, P5 جب باہر آئے گا تو P6 and so on and so forth, P8 جب باہر آئے گا تو P9 and so on and so forth. تو واپس آ کے P0 کو, پھر P9 جب باہر آئے گا P0 کو, P0 جب باہر آئے گا کریٹیکل سیکشن سے, then it would allow P1, and finally when P1 comes out it would allow P2 to enter its critical section. This is the worst case behavior. تو کتنا in the worst case, how long did P2 have to wait? How many entries by other processes? Single entry by all other processes. رائٹ, P3 باہر آیا, اس نے P4 کو اندر کریٹیکل سیکشن میں جانے دیا, P4 باہر آیا, اس نے P5 کو کریٹیکل سیکشن میں جانے دیا, and so on and so forth. So the remaining n-1 processes would get into their critical sections, اور پھر P2 کی باری آ جائے گی. How many times is the number bounded or no? Yes, the number is bounded. ٹھیک ہے. So اگر کسی پروسیس نے ڈیزائر شو کر دی ہے کہ وہ کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہے گا, let's say all n processes want to enter the critical section, کسی ایک کی ٹیسٹ اینڈ سیٹ سب سے پہلے ایکسیکیوٹ ہوگی, and we assume that process to be P3. وہ کریٹیکل سیکشن میں جائے گا, پھر وہ P4 کو جانے دے گا, and so on. So P2 کو n-1 processes کی single entries into their critical sections کا انتظار کرنا پڑے گا. n-1 is a bounded number, and therefore bounded waiting holds true for this solution. So this is a good solution to the critical section problem, which uses a CPU instruction test and set. اسی solution کو ہم change کر سکتے ہیں to the critical section problem solution by using the swap instruction. جہاں پہ test and set آپ کی یوز ہوئی ہے وہاں پہ آپ swap یوز کر دیں, the solution would work. So this is all about the hardware solutions. اب ہم بات شروع کریں گے OS based solutions کی. تو میں I just want to make it clear why I call these OS based solutions, کہ جو ہم اب ٹول ڈسکس کریں گے جس کو ہم سیمافورز کہتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ٹول ہیں, those tools are typically available as system calls. ٹھیک ہے. So they're available as system calls, and because system calls are handled by the OS, I call these OS based solutions. You don't have to call them OS based solutions. But most operating systems provide these tools as system calls, and therefore I call them software OS-based solutions. اچھا, OS-based solutions میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سیمافورس کی. So let's see what semaphores are. اچھا, سلائڈ اگلی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ what I have shown here is essentially کہ ایک چوک ہے بیسیکلی جس میں ٹریفک لائٹ ہے, اور ایک طرف سے بس آ رہی ہے, دوسری طرف سے گاڑی ہے. تو ٹریفک لائٹ کس طرح لوگ ڈرائیورز جو ہے نا اس کو یوز کرتے ہیں. بیسیکلی جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اسکوائر سڑک کا جو حصہ ہے, اس کو ایکسس کرنا ہے کسی ایک گاڑی نے, یعنی اس کیس میں لیٹس سے کہ بس بھی جانا چاہتی ہے, یہاں سے گزرنا چاہتی ہے, اور کار بھی گزرنا چاہتی ہے. تو ایک وقت میں ہم چاہیں گے کہ یا بس گزرے یا گاڑی گزرے. دونوں اگر گزرنا چاہیں گے تو وی نو واٹ وڈ ہیپن, رائٹ. ٹکر ہو جائے گی, اینڈ پیپل وڈ بی انجرڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, دس از اے گریٹ ایگزامپل ریئلی ٹو السٹریٹ دا کانسیپٹ آف اے سیمافور. تو یہ میں اس میں سے آپ کو ذرا ایگزامپل بتا دوں, پھر آئی ڈیفائن واٹ اے سیمافور از. اچھا, اس میں کس طرح نارملی ہاؤ ڈو ڈرائیورز بہیو, کہ ٹریفک لائٹ لگی ہوتی ہے, اور جس ڈرائیور کی سائڈ کی ٹریفک لائٹ گرین ہو جائے گی وہ اس گاڑی کو, جو وائٹ اسکوائر میں نے شو کیا, ریکٹینگل جو شو کی ہے, اس میں سے گزر جائے گا. اچھا,
جب اس ایک ڈرائیور کی سائڈ کی لائٹ ریڈ ہے تو اس کو گزرنے کی اجازت نہیں ہوگی, اینڈ وی ہوپ کہ کوئی ڈرائیور نہیں گزرے گا. سو دس از ریئلی اے کانٹریکٹ بٹوین ڈرائیورس کہ اگر میری سائڈ کی لائٹ گرین ہے تو مجھے گاڑی گزارنے کی اجازت ہوگی اس جو وائٹ ریکٹینگل ہے, اور جن سائڈس کی لائٹ ریڈ ہوگی ان ڈرائیورس کو اجازت نہیں ہوگی, اینڈ وی نیڈ ٹو ابائڈ بائی دس کانٹریکٹ. تو لیٹس سے کہ گاڑی والی سائڈ کی لائٹ جب گرین ہو جاتی ہے تو گاڑی گزر جاتی ہے, اس کے بعد سبسیکوینٹلی بس والی سائڈ کی لائٹ جو ہے وہ گرین ہو جاتی ہے اینڈ باقی سائڈس کی ریڈ ہو جاتی ہے, تو بس جو ہے اس ریکٹینگل سے گزر جائے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا, اب اس میں ہو یہ رہا ہے کہ بیسیکلی یہ جو پیس آف روڈ ہے وائٹ کلر کی, اس کے اوپر سے گاڑی گزار کے جانا جو ہے, وی وانٹ ٹو میک شیور کہ ایٹ اے گیون ٹائم صرف ایک وہیکل جو ہے اس کے اوپر سے گزرے, اور وہ پوری گزر جائے تو پھر کوئی اور وہیکل گزرے. اگر 2-3 سائڈوں سے اگر گزرنا شروع کر دیں گی گاڑیاں اس وائٹ پیس آف روڈ سے, تو وی نو واٹ وڈ ہیپن, رائٹ. سو ان ادر ورڈز وی آر سیئنگ دیٹ دس وائٹ پیس آف روڈ ان اے اسکوئر, ٹیکنگ یور کار آن اٹ اینڈ گوئنگ تھرو دس پیس آف روڈ, دس has to be done mutually exclusively and atomically. یعنی ایک پوری گاڑی گزر جائے گی تو پھر دوسری گاڑی کو اجازت ہوگی. اور یہ لائٹ کا میکنزم ہم یوز کرتے ہیں ٹو میک شیور پیپل نو واٹ ٹو ڈو, کہ جب گرین لائٹ ہوگی آپ کی سائڈ کی پھر آپ نے گزرنا ہے, ریڈ ہوگی تو نہیں گزرنا. سو وی ٹیل پیپل دیٹ دس از ہاؤ یو ہیو ٹو بہیو, اینڈ وی ہوپ دیٹ پیپل وڈ ابائڈ بائی دس کانٹریکٹ کہ جی میری سائڈ کی جب گرین ہوگی تب بھی گزرنا ہے, ریڈ پہ میں نے نہیں گزرنا. دا کانسپٹ آف اے سیموفور از ویری سملر. اگر میں یہ کہوں کہ یہ پیس آف روڈ جو ہے وائٹ کلر کی, یہ ایک سیموفور ہے, اس کے اوپر سے گاڑی گزارنا از این آپریشن آن دس سیموفور, اور وہ آپریشن اٹامیکلی ہونا چاہیے, یعنی انڈیویزبلی نہیں ہونا چاہیے, دین آئی ریئلی ڈیفائنڈ اے سیموفور. سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ سی واٹ اے سیموفور از. اچھا, سیموفور از اگین اے سنکرونائزیشن ٹول جس کو ہم یوز کر کے پروسیسز کو سنکرونائز کر سکتے ہیں آپس میں, کریٹیکل سیکشن پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں, اور ساری باتیں ہم دیکھیں گے ان جسٹ اے فیو منٹس. اٹ از ٹپکلی اویلیبل ان آپریٹنگ سسٹمس. دس ٹول از اویلیبل. اچھا, اب ہے کیا سیموفور؟ سیموفور ایز یو کین سی ان دا تھرڈ بلٹ, اف آئی سے آئی ہیو اے سیموفور ایس, اٹ مینس دیٹ ایس از این انٹیجر ویریبل that can only be accessed via two indivisible, یا جس کو اٹامک بھی کہہ سکتے ہیں, atomic operations called wait and signal. تو کیا ہے ایک سیموفور؟ It is a simple integer variable which can be accessed through atomic operations, wait and signal. Atomic operations کیا ہیں؟ Indivisible operations, uninterrupted آپریشنس, کہ ایک دفعہ جب ایک آپریشن پرفارم ہو رہا ہے سیموفور کی ویلیو کے اوپر, تو کوئی اور آپریشن سیموفور پہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اور یہ سیموفور ایکسس صرف کیا جا سکتا ہے 2 آپریشنس کے تھرو. دونوں اٹامک ہوں گے, ایک ویٹ ہوگا اور ایک سگنل ہوگا. نہ تو 2 ویٹ کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں, نہ 2 سگنل آپریشنز ایک سیموفور پہ کنکرنٹلی ایکسیکیوٹ کر سکتے ہیں, اور نہ ہی ایک ویٹ اور ایک سگنل, یعنی یہ ٹوٹلی اٹامکلی ایکسیکیوٹ ہوں گے. اچھا, دا کوشچن از واٹ ڈو دیز آپریشنز ڈو؟ سو لیٹس لک ایٹ دا نیکسٹ سلائیڈ اینڈ سی واٹ دیز آپریشنز ڈو. اچھا, اس سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ویٹ آپریشن جو ہے وچ ٹیکس این آرگومنٹ ایس وچ از اے سیموفور, اس کا کوڈ بیسیکلی ہے, یا ویٹ آپریشن سمپلی چیک کرتا ہے وائل ایس از لیس دین اور اکول ٹو 0 ڈو نو آپ, یعنی فار ایز لانگ ایز ایس از لیس دین اور اکول ٹو 0 دا کالنگ پروسیس وڈ اسپن ہیئر. اگر ایس 0 سے کے اکول یا اس سے چھوٹا نہیں ہے تو پھر ویٹ آپریشن ڈیکریمنٹس دا ویلو آف ایس بائی 1. ٹھیک ہے, اور سگنل آپریشن کیا کرتا ہے؟ it increments the value of semaphore by 1. So these are very simple operations. Once again, wait operation on a semaphore means for as long as the value of semaphore S is less than or equal to 0, the calling process would keep on spinning on this wait operation, would keep on waiting for the value of S to become greater than 0. Otherwise, agar value of S is not less than or equal to 0,
wait operation simply decrements it by 1. Signal operation کیا کرتا ہے؟ It increments the value of semaphore by 1. Remember now, both of these are atomic operations. ٹھیک ہے؟ We cannot interleave multiple waits or multiple signals or a wait and a signal and so on. Okay, so these are the semantics of the wait and signal operations. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اگلی سلائیڈ میں کہ how we can use a semaphore to solve the critical section problem. تو اس سلائیڈ میں آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک سیمافور یوز کیا, اس کا نام ہم نے دیا میوٹیکس. میوٹیکس سیمافور کو ہم انیشلائز کر دیتے ہیں ود ویلو 1. اسٹرکچر آپ کو پروسیس پی سب آئی کا میں نے شو کر دیا یہاں پہ. اسٹرکچر میں جو انٹری سیکشن ہے دس از ویٹ آن میوٹیکس, ایکسٹ سیکشن ہے سگنل آن میوٹیکس. اچھا, اب یہ سولوشن جو ہے دیکھنا یہ ہے کہ از اٹ اے گڈ سولوشن. تو ہوگا کیا؟ ریمبر میوٹیکس از 1 اینڈ ویٹ اینڈ سگنل آر اٹامک آپریشنس. سو لیٹ سپوز ون کوآپریٹنگ پروسیس وانٹس ٹو انٹر اٹس کریٹیکل سیکشن. تو کیا کرے گا؟ وہ انٹری سیکشن کو ایکسیکیوٹ کرے گا. انٹری میں ہے ویٹ میوٹیکس. میوٹیکس کی انیشل ویلو 1 ہے. ویٹ کے سیمینٹکس کے ہیں وائل میوٹیکس از لیس دین اکول ٹو 0 اسپن ہیئر, بٹ دا کنڈیشن از ناٹ ٹرو بیکاز میوٹیکس از 1. تو کیا کرے گا یہ ویٹ؟ اس کو ڈیکریمنٹ کر دے گا 0 پہ, اینڈ دین دس پروسیس وڈ کم آؤٹ آف اٹس انٹری سیکشن گیٹ ان ٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. جب تک یہ پروسیس اپنے کریٹیکل سیکشن میں ہے میوٹیکس کی ویلو 0 ہوگی. اچھا, سپوز ناؤ دیٹ ادر پروسیسز وانٹ ٹو انٹر دیئر کریٹیکل سیکشنز. تو کیا کریں گے؟ وہ بھی اپنے انٹری سیکشنز کو ایکسیکیوٹ کریں گے. جب وہ اپنے انٹری سیکشنز کو ایکسیکیوٹ کریں گے تو وہ ویٹ آپریشن پرفارم کرنے کی کوشش کریں گے میوٹیکس کے اوپر. میوٹیکس کی ویلو 0 ہے, تو جب وہ ویٹ کو کال کریں گے سیمینٹکس آف ویٹ آر دیٹ فار ایز لانگ ایز میوٹیکس از لیس دین اکول ٹو 0 اسپن ہیئر. تو وہ سارے پروسیسز جو کہ اب اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہیں گے while one process is in its critical section, they would spin in the entry section, right? Mutual exclusion holds. This is what mutual exclusion is, that if one process is in its critical section, no other process can enter its critical section. So mutual exclusion holds. How about progress and bounded waiting? Progress condition کیا کہتی ہے؟ I'm reminding you of these things over and over again کیونکہ it is easier for you to forget as to what these conditions are. Progress condition یہ کہتی ہے that if no process is in its critical section and some processes want to enter their critical sections, then two things need to happen. Number one, this decision has to be taken in finite time. Number two, no process executing in its remainder section should participate in the decision making. تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ No process is in its critical section, mutex is 1, some processes want to enter their critical sections, سارے کے سارے wait کو execute کرنا شروع کریں گے. Wait is an atomic instruction. تو کیا ہوگا؟ Atomic instruction کا مطلب ہے کہ ایک جو ہے پہلے execute ہوگی completely, اس کے بعد دوسری wait ہوگی and so on and so forth. تو اس صورت میں کسی ایک پروسیس کی ویٹ سکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہو جائے گی. جس کی بھی سکسیسفلی ایکسیکیوٹ ہوگی اس نے میوٹیکس کو 0 کر دینے اور اس پروسیس کو کریٹیکل سیکشن میں جانے کی اجازت مل جائے گی, بیکاز دس پروسیس از گوئنگ ٹو کم آؤٹ آف ویٹ اینڈ گیٹ ان ٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. باقی پروسیسز جو ہیں جن کی اس کے بعد ویٹ ایکسیکیوٹ ہوگی ان کے لیے میوٹیکس کی ویلو 0 ہوگی اینڈ دے ول کیپ اسپننگ ان دیئر وائل اسٹیٹمنٹس, رائٹ. اچھا, تو کیا ہو رہا ہے؟ کتنی دیر لگے گی ایک پروسیس کو اپنے کریٹیکل سیکشن میں جانے کے لیے؟ وین دیر از نو پروسیس ان اٹس کریٹیکل سیکشن اینڈ سم وانٹ ٹو انٹر دیئر کریٹیکل سیکشنز, a single execution of the wait instruction. Finite time would be taken. Is any process in its remainder section participating in this decision? The answer is no. کیونکہ سارے ویٹ کو ایکسیکیوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویٹ ایکسس از دا میوٹیکس سیمافور. If it is set to 1,
then one successful wait would take a process into its critical section. So therefore, progress condition holds true for this solution. Let's look at the good old bounding waiting. Is bounding waiting condition is satisfied or not? Bounded waiting کا کیا ہے کہ جب ایک پروسیس نے انٹینشن اپنی شو کر دیا کہ وہ کرٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے تو the number of times we allow other processes to enter their critical sections, that number has to be bounded. اس صورت میں کیا ہوگا؟ Suppose some processes want to enter their critical sections. Suppose P3 is not my favorite number by any means, but it just came to mind. P3 successfully executes wait first, so P3 enters its critical section. And let's suppose other processes, all of the other processes are waiting to enter their critical sections. کیا ہوگا؟ P3 باہر آئے گا, سگنل آپریشن ایکسیکیوٹ کرے گا. سگنل میں کیا ہوگا؟ It bumps the value of mutex by 1, and then it quickly goes back and tries to execute the entry section again. Entry section میں کیا ہے؟ Wait instruction ہے. So we can assume that other processes are executing very slowly, or for some reason this process can come back, and it just so happens that it is scheduled next and it is able to execute the wait instruction again before any other process is able to do that. کیا ہوگا اس صورت میں؟ P3 would enter its critical section again, right? اب P4 نے for example had shown its intention some time ago. It may so happen that other processes would enter their critical sections, come back, and maybe some of them would get back into their critical sections over and over again, and P4, the poor guy, is still sitting waiting to enter its critical section. تو اس سولوشن میں there is nothing we are doing explicitly to put an ordering of any sort which would say that if a process has shown its intention to enter its critical section, then we are going to allow other processes to enter at most once or twice each and so on and so forth. یعنی اس طرح کی کوئی باؤنڈ ہم نے نہیں لگائی سولوشن میں. تو اس لیے جب ایک پروسیس نے اپنی انٹینشن شو کر دی اس سولوشن میں تو دیر از نو گارنٹی کہ کتنی دفعہ دوسرے پروسیسز اپنے کریٹیکل سیکشن میں چلے جائیں گے. Therefore, bounded waiting doesn't hold. Therefore, this is not a good solution to the critical section problem. یاد ہوگا کہ جب ہارڈ ویئر سولوشنز کی بھی بات کی تھی اس میں بھی کہا تھا کہ انسٹرکشنز ہوتی ہیں اٹامک انسٹرکشنز سچ ایز دا ٹیسٹ اینڈ سیٹ لاک اینڈ سواپ انسٹرکشنز, وہ میوچل ایکسکلوژن کو تو سیٹسفائی کرتی ہیں, لیکن باؤنڈیڈ ویٹنگ کے لیے آپ کو کچھ ایکسٹرا کوڈ لکھنا پڑے گا اپنے سولوشن میں. اسی لیے آپ کو اس کا بھی اگر کوئی اچھا سولوشن بنانا ہے بائی یوزنگ سیمافورز تو آپ کو کچھ اپنا الگورتھم ڈیوائز کرنا پڑے گا فار دا انٹری سیکشن اینڈ دا ایکسٹ سیکشن کہ جس کے ذریعے آپ باؤنڈیڈ ویٹنگ کی کنڈیشن کو سیٹسفائی کرا سکیں. ٹھیک ہے جی. اوکے, سو دس واز دا ڈسکشن آف سیمافورز بائی یوزنگ دا ویری بیسک ڈیفینیشن آف اے سیمافور, کہ ایک انٹیجر ویریبل ہے جس کو ایکسس کر سکتے ہیں آپ تھرو اٹامک آپریشنز ویٹ اینڈ سگنل. ویٹ سیمافور کی ویلو چیک کرتا ہے, اف اٹ از لیس دین اور اکول ٹو 0 پروسیس کالنگ پروسیس ویٹ کرتا ہے, ادروائز ڈیکریمنٹڈ بائی 1. سگنل آپریشن سیمافور کی ویلو کو ایک زیادہ کر دیتے ہیں, اور اس کا سولوشن ہم نے دیکھا کہ دس would probably satisfy the mutual exclusion condition, progress condition, but not the bounded waiting condition. Let's go to the next slide now. اس میں یہی بات میں نے کر دی کہ this solution is not a good solution because it does not satisfy the bounded waiting condition. اچھا, اگلی سلائڈ میں بڑی امپورٹنٹ ایک چیز میں ڈسکس کر رہا ہوں کہ ویٹ اور سگنل کو ہم اٹامکلی کیسے ایکسیکیوٹ کریں گے. Now keep this in mind that wait and signal are not machine instructions. These are not machine instructions. These are some pieces of codes as I've shown in their semantics. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ we need to do something explicitly to ensure that wait and signal operations, when they are performed on a semaphore S, which so far is a simple integer variable, these operations are executed atomically. So the question is, how do we ensure that?
The answer is, as I've shown it in the slide, کہ یونی پروسیسر انوائرمنٹ میں تو آسان ہے کہ ویٹ یا سگنل ایکسیکیوٹ کرنے سے پہلے ان کا کوڈ ایکسیکیوٹ کرنے سے پہلے انٹرپٹس کو انہیبٹ کر دیں. ڈونٹ لیٹ دا انٹرپٹس اکر. جب انٹرپٹس نہیں آ سکیں گی تو یہ کوڈ ان انٹرپٹیڈ ایکسیکیوٹ ہو جائے گا. سو یونی پروسیسر میں تو اٹ از رادر ایزیئر. ملٹی پروسیسر انوائرمنٹ جس میں سی پی یوز ایک بس کے ساتھ اٹیچ ہوں گے, ملٹیپل سی پی یوز کنیکٹڈ ود ایچ ادر تھرو اے بس آف سم سارٹ, اس کیس میں کیا کریں گے ہم؟ اس کیس میں دو چیزیں ہم کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کر سکتے ہیں کہ جس پروسیسر پہ بھی یہ کوڈ ایکسیکیوٹ ہونا ہے, پہلے یہ کوڈ ایکسیکیوٹ کرنے سے پہلے بس کو لاک کر دیں اور ریلیز کریں بس کو تبھی جب یہ کوڈ کمپلیٹلی ایکسیکیوٹ ہو چکا ہو. دیٹس ون وے. دا سیکنڈ وے از the good old way of solving the critical section problem. Remember now, if you really think through this, these wait and signal operations, because we want to execute them atomically, one after the other, we don't want them to interleave. These are critical sections in themselves, right? So what do? Use the good old software solution. Okay, make these wait and signal critical sections and solve this critical section problem by using one of the software solutions. For example, the bakery algorithm. So insert the entry and exit codes for the bakery algorithm before and after the wait and signal operations, and you can solve this problem of atomic executions of the wait and signal operations. So this is how you can ensure in uniprocessor environments and multiple CPU environments as to how wait and signal operations can be executed mutually exclusively, atomically, indivisibly, uninterrupted. Okay, let's look at the next slide. Another very, very important concept. What is this concept? Concept of busy waiting. Busy waiting یہ ہے کہ ایک پروسیس ویٹ کر رہا ہے فار سم ایونٹ, اور ایونٹ کیا ہوگا کہ فار سم پروسیس ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹس کریٹیکل سیکشن پر ہیپس, یا کسی سیمافور کو لینے کے لیے, اور وہ ویٹ کر رہا ہوگا بائی ایکسیکیوٹنگ سی پی یو انسٹرکشنس. کیا ایگزامپلز ہیں اس کی؟ مینی ایگزامپلس. وی ہیو سین مینی ایگزامپلس. دا سافٹ ویئر سولوشنز فار دا کریٹیکل سیکشن پرابلم, دا ہارڈ ویئر سولوشن فار دا کریٹیکل سیکشن پرابلم. سب کے انٹری سیکشن میں جب ایک پروسیس ویٹ کر رہا ہوتا ہے, اٹ ویٹس بائی اسپننگ ان اے لوپ, رائٹ. اسپننگ ان اے لوپ کا کیا مطلب ہے کہ وہ سی پی یو انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کیے جا رہا ہے, ویٹنگ فار اے پرٹیکولر کنڈیشن ٹو بیکم ٹرو, اور وہ کر رہا ہے سی پی یو انسٹرکشن ایکسیکیوٹ کر کے. یعنی جب بھی ایک پروسیس اسکیڈول ہوگا, اس کو سی پی یو دیا جائے گا, تو وہ سی پی یو کا یوز کیا کرے گا؟ ایکسیکیوٹنگ دا وائل اسٹیٹمنٹ اینڈ دا کنڈیشن از آلویز گوئنگ ٹو بی ٹرو. اپنے پورے کوانٹم میں, اسیومنگ راؤنڈ رابن, پورے کوانٹم میں وہ صرف کنڈیشن چیک کرتا رہے گا اوور اینڈ اوور اگین. نو یوزفل ورک از گوئنگ ٹو بی ڈن. سو اسینشلی, اور اس طرح اگر آپ دیکھیں کہ ویٹ آپریشن میں جب ایک پروسیس کو سی پی یو ملے گا تو وہ ویٹ کو ایکسیکیوٹ کرے گا. اگر سیمافور کی ویلو از لیس دین اور اکول ٹو 0 تو وہ اس کے ویٹ آپریشن کے وائل لوپ میں اسپن کرتا رہے گا. ٹھیک ہے. سو CPU cycles are wasted when a process busy waits for some event to happen, some condition to become false, for some semaphore value to be some particular value, and so on. Is it good or bad? It's certainly bad, کیونکہ CPU cycles are being wasted. تو اس کا سولوشن کیا ہے؟ سولوشن اس کا یہ ہے کہ پروسیسز کو بزی ویٹ نہ کرایا جائے. ہمیں ویٹ تو کرنا ہے پروسیسز نے. اگر ایک پروسیس کریٹیکل سیکشن میں ہے اور ایک اور پروسیس کریٹیکل سیکشن میں جانا چاہتا ہے, تو وی کانٹ الاؤ دا سیکنڈ پروسیس ٹو گیٹ انٹو اٹس کریٹیکل سیکشن. سو پروسیس نے ویٹ تو کرنا ہے, لیکن ہم اس کو بزی ویٹ نہ کرائیں, کیونکہ سی پی یو سائیکلز وڈ بی ویسٹڈ اننیسسریلی آن یوز لیس تھنگ. تو کیا کیا جائے اس کا؟ سنس وی آر ڈسکسنگ سیمافورس, دس ڈسکشن وڈ بی فوکسڈ آن the wait and signal operations on semaphores, in particular wait operation, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جب ایک پروسیس ویٹ کو ایکسیکیوٹ کرتا ہے,
and the semaphore value is less than or equal to 0, it busy waits in the entry section. تو دیکھتے ہیں کہ busy wait کا solution کیا ہو سکتا ہے, in particular related to the semaphores. So let's look at the next slide then. اچھا, نیکسٹ سلائڈ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ سیمافور کی بیسک ڈیفینیشن کو ہم چینج کر دیں. کہ پہلے تھا سیمافور کے ایک انٹیجر ویریبل ایکسس تھرو 2 اٹامک آپریشنز ویٹ اینڈ سگنل. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سیمافور از ناٹ اے سمپل انٹیجر, دس از اے اسٹرکچر, جیسے سلائڈ میں نے شو کیا, جس کے 2 ممبرز ہیں, انٹیجر فیلڈ کالڈ ویلیو اور pointer to process structure L, یعنی L would be a list of some sort, linked list or queue or whatever you call it. So ہم کہتے ہیں کہ ایک semaphore میں ایک integer value ہوگی and a list of processes associated with the semaphore. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ پھر ہم کہیں گے کہ 2 نئے آپریشنز ہم ڈیفائن کریں گے. ایک کو بلاک ہم کہتے ہیں, دوسرے کو ویک اپ. بلاک کیا کرتا ہے, جب ایک پروسیس بلاک کو کال کرے گا تو اٹ وڈ سسپینڈ دا پروسیس دیٹ انووکس بلاک. ٹھیک ہے. سو ایک پروسیس نے بلاک کو ایکسیکیوٹ کیا تو پروسیس سسپینڈ ہو جائے گا. دوسرا آپریشن ہے ویک اپ, اس کا آرگومنٹ ہوگا پی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پروسیس اس اسٹیٹمنٹ کو ایکسیکیوٹ کرے گا, اس آپریشن کو ایکسیکیوٹ کرے گا, وہ پی پروسیس کو ایک کسی بلاک اسٹیٹ میں سے نکال لے گا اور اس کو ریڈی اسٹیٹ میں کر دے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اگلی سلائڈ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ریمبر ناؤ دس از اے نیو ڈیفینیشن فار اے سیمافور. نئی ڈیفینیشن کیا ہے کہ اٹ از اے سیمافور از این انٹیجر ویریبل اینڈ اے کیو ایسوسیٹڈ ود اٹ, اے لنک لسٹ ایسوسیٹڈ ود اٹ. جب سیمافور کی ویلیو وہ نہیں جو کہ ہونی چاہیے, لیٹس سے پروسیس انووکس ویٹ آپریشن اینڈ دا ویٹ the value field is less than or equal to 0, اس صورت میں پروسیس ویٹ آپریشن کے اندر کوڈ ہوگا کہ بلاک کو کال کر لیا جائے, اس پروسیس کو لنک لسٹ میں یا کیو میں لگا دیا جائے associated with the semaphore. جب ایک پروسیس سگنل کو کال کرے گا with this new definition, تو وہ پروسیس جب ویلیو کو انکریمنٹ کر لے گا سیمافور کی, تو اس کے بعد کسی ایک پروسیس کو وچ از ویٹنگ فار دس سیمافور ویلیو ٹو بیکم اے پرٹیکولر ویلیو گریٹر دین اور 0 فار ایگزامپل, تو ون آف دا ویٹنگ پروسیسز از گوئنگ ٹو بی ان بلاکڈ اور اس کو ریڈی کیو میں لگا دیا جائے گا. سو ہم نے کیا یہ ہے کہ ہم نے بزی ویٹنگ کو ختم کرنے کے لیے پروسیس کے ساتھ ایک سیمافور کے ساتھ کیو لگا دی ہے, اور ایک پروسیس انسٹیڈ آف اسپننگ ان اے لوپ وڈ بی ویٹنگ ان اے کیو. اچھا, اب میں چاہتا یہ تھا کہ اس کو ذرا ڈسکس کر کے وی لک ایٹ دا نیو کوڈس فار دا ویٹ اینڈ سگنل آپریشنس, لیکن وقت ختم ہو رہا ہے تو میں کروں گا یہ کہ یہ ساری چیزیں کہ نئے آپریشن جو ویٹ اور سگنل کے ہیں ان کا کوڈ دیکھ لیا جائے, اور پھر دیکھا جائے کہ کس طرح ہاؤ ڈو وی کمپیئر دا 2 ڈیفینیشنز, ایک جس میں ویٹ آپریشن بزی ویٹنگ کراتا ہے, ایک جس میں ویٹ آپریشن کیو میں ڈال کے ویٹنگ کراتا ہے. So we'll see that next time, inshallah. Okay, so just to recap as to what we have done in today's lecture, basically we talked about a few things. Number one, تو یہ تھا کہ ہم نے we looked at a good solution for the hardware instructions. Okay, a good solution for the critical section problem by using the hardware instructions. In particular, we looked at a solution which used the test and set instruction. اس کا پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح یہ 3 کنڈیشنز کو سیٹسفائی کرتا ہے, باؤنڈیڈ ویٹنگ, میوچل ایکسکلوژن اینڈ پروگرس کی. اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم ول اسٹارٹ لوکنگ ایٹ دا او ایس بیس سولوشنز. ان پرٹیکولر ہم نے دیکھا کہ سیمافور کیا ہوتا ہے. سیمافور ہم نے کہا کہ اٹس اے سمپل انٹیجر ویریبل ایکسس تھرو اٹامک آپریشنز ویٹ اینڈ سگنل. اچھا, اس میں پھر میں نے ڈیفائن کیا کہ اٹامک آپریشن کیا ہوتا ہے. اٹامک آپریشن ہم نے کہا کہ این آپریشن وچ از پرفارمڈ ان انٹرپٹیڈ, کہ جب ایک اٹامک آپریشن ایکسیکیوٹ ہو رہا ہو تو کوئی اور اٹامک آپریشن ایکسیکیوٹ نہیں ہوگا. سو فار ایگزامپل سیمافور کا ہم نے کہا کہ اٹس این انٹیجر ویریبل ود اٹامک آپریشنز ویٹ اینڈ سگنل. تو 2 ویٹ یا ملٹیپل ویٹس یا ملٹیپل سگنلز یا کچھ ویٹ اور کچھ سگنل آپریشنز
may not be executed on a semaphore. اچھا اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کس طرح سیمافورس کو یوز کر کے کرٹیکل سیکشن پرابلم کو سولوشن بنایا جا سکتا ہے. وہ ہم نے دیکھا کہ اگر ہم انٹری سیکشن کو سمپل ویٹ آن اے سیمافور کر دیں, ایکسٹ سیکشن کو سگنل آن دا سیم سیمافور کر دیں, سیمافور کو انیشلائز کر دیں 1 پہ, دین دس سولوشن میں ورک. پھر ہم نے دیکھا کہ دس سولوشن ڈز ورک. اٹ سیٹسفائز دا میوچل ایکسکلوژن اینڈ پروگرس کنڈیشنز, بٹ اٹ ڈز ناٹ سیٹسفائی دا باؤنڈیڈ ویٹنگ کنڈیشن. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بزی ویٹنگ کیا ہے. بزی ویٹنگ ہم نے کہا کہ جب ایک پروسیس ویٹ کر رہا ہوتا ہے ان دا انٹری سیکشن اور بائی یوزنگ دا ویٹ آپریشن آن سیمافور, اٹ ڈز سو بائی ایکسیکیوٹنگ CPU instructions. But it's simply waiting, and therefore whatever it does by executing the CPU instructions, it's not any useful work that's being done. تو busy waiting is not anything good. تو اس کا کیا کریں ہم نے کہا جی اس کے لیے ہم سیمافور کی ڈیفینیشن چینج کر دیتے ہیں. So we just looked at the modified definition of a semaphore when we ran out of time. So what we'll do next time is, inshallah, we'll look at the modified definition again and look at some more issues with the use of semaphores and see how we can solve those, how we can, come over those issues. And then we'll start looking at some of the classical problems which can be solved by using semaphores and other synchronization tools. All that starting next time, inshallah. Until then, Assalamu alaikum.